اچھا، جبریل امین کے سوال میں جب پوچھا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو جن بنیادی چیزوں کی طرف ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان میں زکوٰۃ شامل ہے۔ خود سورہ توبہ کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں جو پہلی حکومت بنی رسول اللہ کی سربراہی میں، وہاں پر بھی جن دو چیزوں کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے بعد کہا ہے فخلوا سبیلہم فاخوانکم فی الدین، دوسری جگہ پہ ان میں بھی نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے اس بنیادی ستون سے اسلام کے منحرف ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے اور ایسا تو کہتا ہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اس کو نہیں مانتا کہ آپ کا حق ہے، تب تو وہ جو بنیادی شناخت ہے مسلمان کہنے کی، اس میں سے ایک بڑے عنصر کا انکار ہو گیا نا۔ یہاں زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا جا رہا، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ زیر بحث یہ ہے کہ زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے، کیا حکومت کو یا معاشرے کے نظم کو مجھ سے اس کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، اور وہ کرے تو پھر مجھے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اہل سنت کا نقطہ نظر یہی رہا ہے، اور یہ بالکل درست نقطہ نظر ہے کہ جب حکومت مطالبہ کرے گی تو ہم انکار نہیں کریں گے۔ یعنی حکومت کے ساتھ جو تعلق ایک شہری کی حیثیت سے مسلمان کا ہونا چاہیے، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ حج کے لیے بنائیں گے تو ہم جائیں گے، وہ جہاد کے لیے آواز دیں گے تو ہم ساتھ چلیں گے۔ اسی طرح اس کا معاملہ زکوٰۃ کا ہے یا ان چیزوں کا ہے جو ریاست سے متعلق ہے۔ میں نے بھی کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ وہ چیزیں جو ریاست یا نظم اجتماعی سے متعلق ہیں ان میں ہماری تحقیق مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کی میں نے مثالیں دی تھیں بعض نشستوں میں، مثلا یہ بات کہ رمضان کا اعلان کیسے ہونا چاہیے، مثلا یہ بات کہ چاند دیکھنے کے بارے میں صحیح اصول کیا ہے، اسی طرح سے جمعہ کا خطبہ دینا ہے یا جمعہ کا انعقاد کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو سکتی ہیں اور ایک رائے دوسری رائے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یہی معاملہ جہاد کا ہے، یہ بھی کوئی فرد سے متعلق چیز نہیں ہے۔ حج کا نظم بھی کسی نے قائم کرنا ہے، عیدین کے لیے بھی اہتمام معاشرے کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو پڑھنے کے لیے جانا ہے یا شریک ہونا ہے، اس میں شامل ہونا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں جن میں جماعت مخاطب کی گئی ہے، معاشرہ مخاطب کیا گیا ہے، ان چیزوں میں اصول یہ ہے، اور یہ بڑا صحیح اصول ہے، کہ اگر کوئی مختلف رائے بھی ہوگی اور لوگ اس سے الگ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو ہم اپنی رائے دیں گے، اپنی رائے کے دلائل بیان کریں گے، لوگوں کو قائل کرنے کی صحیح بھی کریں گے، اس بات کی جدوجہد بھی کریں گے کہ لوگوں کی اکثریت ہمارے نقطہ نظر کی قائل ہو جائے۔ لیکن اختلاف کرنا ایک الگ چیز ہے، مخالفت نہیں کی جائے گی، خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، سرکشی نہیں اختیار کی جائے گی۔ ہزار اختلاف کے باوجود رمضان کا اعلان ہو جائے گا تو اس کی پیروی کی جائے گی، جمعہ کا انعقاد مسلمانوں کا معاشرہ کر دے گا تو اس میں جا کے شامل ہوں گے۔ اسی طرح کا معاملہ عیدین کے بارے میں ہوگا۔ حج سے متعلق بھی کوئی تاریخ کا اختلاف ہو گیا، فلاں اور فلاں ہو گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ہم اپنا اختلاف بیان کریں گے، یہ ہمارا فرض ہے، لیکن حج کرنے کے لیے جائیں گے اور وہ حج بالکل درست ہو جائے گا۔ جہاد کے معاملے میں بھی اگر تو کوئی واضح نص ہے جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ تدبیری نوعیت کے معاملے میں جو فیصلہ مسلمانوں کی حکومت کر لے گی اس کی پیروی کی جائے گی، اس کی غلطی البتہ واضح کرنے کا حق ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو تمام اجتماعی معاملات میں ہمارے دین کی تعلیم یہی اسی کا ایک حصہ ہے جس کو انہوں نے بیان کر دیا۔ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ایک اطلاقی سوال یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، اسٹیبلش سنہ ہے زکوٰۃ، کوئی اور اسٹیبلش سنہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجماع اور تواتر سے پوری امت آگے نسلوں میں منتقل کر رہی ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص اٹھ کے اس سنت کا انکار کر دیتا ہے، یعنی وہاں کوئی نہ انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے نہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ مطالبہ کون کرے گا، کس کو پوری کرنی ہے، سنہ ہی کا انکار کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے میں خطیوں کو سنت نہیں مانتا، تو اس صورت کے اندر جب اتنا بڑا انحراف ہو جائے تو پھر ہم اس کا کیا حکم لگائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا اور اس کے لیے استدلال نہ کرے۔ جب بھی وہ یہ کہے گا تو استدلال کرے گا، یعنی ظاہر ہے کہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارا ایک فہم ہے یا مسلمانوں کا ایک مجموعی فہم ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھا دے گا، تو اس طرح کی چیز ہوگی۔ جب بھی یہ ہوگی تو وہ تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے، اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، ایک چیز کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ یہ غلط فہمی کس درجے کی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے درجے کی ہو سکتا ہے بدعت کے درجے کی ہو سکتا ہے کوئی بڑا انحراف ہو جس کو گمراہی قرار دیا جا سکے، تو ہم گمراہی کا گمراہی ہونا واضح کریں گے، شرک کا شرک ہونا واضح کریں گے، لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی پر کوئی فتویٰ نہیں عائد کریں گے۔ غلطی بات کی غلطی ہے،
اس کو وہاں تک محدود رکھا جائے گا. یہ بات غلط ہے، یہ بات شرک ہے، یہ بات بدعت ہے، یہ بات ضلالت ہے، گمراہی ہے. اس کے آگے خود فرد کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگائیں گے. اس کو اپنا بھائی سمجھ کر، مسلمان سمجھ کر اس کے ساتھ بات کریں گے. اور بات کرنے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. یعنی ورنہ بات کرنے کا کیا سوال ہے؟ وہ اگر دین کے دائرے سے باہر چلا گیا ہے تو پھر تو اس کو پہلے دین کی دعوت دینی چاہیے. ہم اس کی غلطی بتا رہے ہیں کہ تم نے فلاں چیز کے بارے میں جو ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جس سے متعلق اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف کر ڈالا ہے. اور جو تعویل کر رہے ہیں وہ تعویل بے بنیاد ہے، وہ تعویل غلط ہے. یہ بحث آپ انسانوں کے درمیان ختم نہیں کر سکتے. اس طرح کے اختلافات بھی ختم نہیں کر سکتے. یہ ہوں گے، بڑے سے بڑے پیمانے پر ہوں گے، ہوئے ہیں. پوری تاریخ یہی بتا رہی ہے. لیکن یہ سب مسلمان ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. ہم ان کے ساتھ قانونی لحاظ سے اسی طرح شامل ہیں جس طرح کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم شامل ہوں، اور اس کے حدود معین کر دیے ہیں. اس حیثیت سے ایک دوسرے کو مان کر امر بالمعروف بھی ہوگا اور نہی عن المنکر بھی ہوگا. اور اسی طرح جو علماء فضلاء ہیں وہ اگر محسوس کریں گے کہ لوگوں نے کوئی غلط تعویل کی ہے تو اس کی غلطی بھی واضح کریں گے. نقطہ آپ نے واضح کیا.